السلام علیکم عزیز طالب علموں، انیک احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے کورس کے ساتھ۔ آج ہم ایک نیا عنوان اور بلکہ ایک نیا سیکشن اس کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ بچے کے اندر تحسسی سینسیشن اور ادراکی پرسیپچول کیپیسٹیز قابلیتیں جو ہیں کس طرح سے اجاگر ہوتی ہیں اور کس طرح سے نشو و نما پاتی ہیں۔ ہم نے پچھلے کچھ عنوانات میں بچے کی ڈیولپمنٹ کے حساب سے یہ دیکھا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے اور پھر جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کون کون سی نئی چیزیں یا نئی قابلیتیں یا نئی کیپیسٹیز جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، اور یہ ہم نے بہت چھوٹے سے عرصے کے دوران دیکھا۔ مثلا بچے کی پیدائش کے آپ سمجھیے ہفتے بھر کے اندر اندر جو قابلیتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، جسمانی یا وقوفی کاگنیٹو، ان تمام قابلیتوں یا کیپیسٹیز کے بارے میں دیکھا۔ آج ہم ذرا سا لمبا ایکسپینسو یا ایکسپینس ڈریون ریویو کریں گے بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ کا، جو کہ ریفر کرتا ہے اس بات کو کہ بچے کے اندر یہ سینسری کیپیبلٹیز یا سینسری کیپیسٹیز یا تحسسی قابلیتیں جو ہیں کس طرح سے پیدا ہوتی ہیں، اور ان تحسسی یا سینسری ایبلٹیز کی وجہ کیپیبلٹیز کی وجہ سے بچے کے اندر ادراک کا کس طرح سے کہ اس کی نشو و نما جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو آئیے آج کے لیکچر کے بارے میں ایک چھوٹا سا جائزہ لیتے ہیں اور ان تمام سوالات کی طرف غور کرتے ہیں جن کو آپ اپنے پس منظر میں رکھا کرتے ہیں میرا لیکچر سنتے ہوئے۔ آج ہم بات کریں گے سینسری اور پرسیپچول پروسیسز کی، اور ظاہر ہے سینسری پروسیسز وہ پروسیسز ہیں جس کے اندر ہماری تمام حسیات، دیکھنا اور سننا اور چکھنا اور سونگنا اور محسوس کرنا جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ہم خاص طور پہ جائزہ لیں گے بچے کی ٹچ کی سینس کو، اس کے لمس کی جو حص ہے اس کے اوپر غور کریں گے، اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ ٹیسٹ کی سینس کو، چکھنے کی سینس کو، کیونکہ یہ دونوں سینسز جو ہیں بہت زیادہ ضروری بچے کی خاص طور پہ ارلی ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ بہت ساری سینسز آپس میں مل کے کس طرح سے کام کرتی ہیں اور ان سے پیدا کردہ ادراک جو ہے اس کی کیا صورت بنتی ہے۔ ادراک ظاہر پرسیپشن ہے، اور پرسیپشن جو ہے وہ کس طرح سے بچے کے اندر اس انٹرموڈل پروسیسنگ کی وجہ سے، یعنی بہت ساری جو حصے ہیں وہ کس طرح سے اکٹھی کام کر کے پیدا ہوتی ہیں۔ تو کون سے وہ دو ضروری سوالات ہیں جن کے اوپر ہم غور کریں گے آج؟ پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ کن سٹیجز میں سے گزر کر ان تمام حسیاتی یا حسی فیکلٹیز کے اندر گرو کرتا ہے اور ان کو میچور کرتا ہے۔ یہ پہلا سوال جو ہے اس کو آپ اپنے مد نظر رکھیے گا اور پس منظر میں رکھیے گا۔ ان سٹیجز میں سے گزرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے بچہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے۔ پھر کون کون سی جو ہیں وہ کنسیڈریشنز ہمیں رکھنی پڑیں گی اپنے مائنڈ میں کہ اگر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نارمل ہو اور اس یا ایب نارمل ہو، اگر فرض کیا جائے کہ کوئی حص جو ہے وہ مناسب طور پر اپنا فنکشن پرفارم نہیں کر رہی یا ڈیولپمنٹ میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا اس میں کوئی آڑے آنے والی بات ہے، تو پھر وہ حص جو ہے وہ اپنے مناسب فنکشن کے اوپر سے گزر نہیں رہی، جس کی وجہ سے ادراک کا جو ہے مسئلہ جو ہے وہ پڑ جاتا ہے۔ تو ان سوالات کو دیکھتے ہوئے یا ان سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس عنوان کے بارے میں جو بحث ہے اس کو غور سے سنیے گا، تاکہ آپ کو امتحان دینے میں کوئی خاص مشکل جو نہ ہو۔ پہلی سینس جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے وہ لمس کی سینس ہے یا ٹچ کی سینس ہے۔ بچہ جو ہے وہ لمس کی سینس کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ یہ آپ جان لیجئے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور نوزائیدہ ہوتا ہے، شروع میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بہت ساری حصے جو ہیں وہ مکمل نہیں ہوتی، یا اتنے ان کا فنکشننگ کا جو لیول ہے وہ اتنا زیادہ میچور نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ ان تمام ماحول کے اثرات کو اپنے اندر سمو سکیں۔ لیکن جو ٹچ کی سینس ہے، جو لمس کی سینس ہے یا حص ہے، وہ کافی حد تک میچور ہوتی ہے، اور دراصل بچہ جو ہے وہ ہر طرح کی لمسی کیفیت کو محسوس کر سکتا ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ اکثر ماہرین کا خیال ہے وہ ہے کانٹیکٹ کمفرٹ، اور ہم نے اس کے بارے میں پہلے بھی بات کی ہے کہ بچے کا ماں کے ساتھ لگ کر اس کے لمس کا لگنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بظاہر آپ کو شاید نظر نہ آئے کہ اس کے کیا رد عمل یا اس سے رد عمل پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بے شمار چیزیں ہیں جو بچے کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور ماں کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا نفسیاتی طور پر ایک بانڈ جو ہے، اٹیچمنٹ بانڈ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے
اگر لمس جو ہے وہ موجود ہو بچے اور ماں کے دوران. اور یہ لمس جو ہے وہ اس کی گروتھ کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. بڑا ہو کے بچہ جو ہے خاص طور پہ ان ماں باپ کے ساتھ جن کے ساتھ اس کی بڑی پازیٹیو اٹیچمنٹ ہو، یا ایسی اٹیچمنٹ ہو جو کہ جس کے اندر بچہ جو ہے وہ نارملی نیچرلی اپنے ماں باپ کے ساتھ گرو کیا ہوا، اس اٹیچمنٹ کی بنیاد پر بچہ جو ہے وہ دنیا کو دیکھتا ہے. اور جب وہ اس دنیا کو دیکھتا ہے تو اس کی جو پازیٹیو تھنکنگ آپ سمجھ لیں، یا پازیٹیو ایسوسیشنز ہیں، فرینڈشپ، لو، یہ اس سے جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. اور حیاتیاتی طور پہ فزیولوجیکلی بچے کے اندر بہت سارے چینجز جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور ہم ان کا بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں ذکر کریں گے. سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ لمس جو ہے وہ بہت سارے ریفلیکسز جو ہمارے غیر ارادی افعال ہیں ان کو جنم دیتا ہے. مثلاً اگر آپ بچے کو ہاتھ لگائیں، مثلاً اس کی ہتھیلی کے اوپر اپنی انگلی رکھتے ہیں، تو وہ گراسپنگ ریفلیکس جو ہے وہ اس میں سے گزرتا ہے، یا اس کا رد عمل جو ہے گراسپنگ ریفلیکس. اگر آپ اس کو کوئی چیز چھوٹی سی چبھو دیں، پرانے زمانے میں عورتیں وہ جب نیپیز لگایا کرتی تھیں تو سیفٹی پنز استعمال کرتی تھی. تو اگر سیفٹی پن اگر خاص کر جسم کے اندر لگ جائے تو بچہ جو ہے وہ بہت زور سے روتا ہے، بلکہ بلک کر روتا ہے. تو وہ یہ رونے کا عمل جو ہے یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس کو تکلیف جو ہے وہ بے شمار ہے. تو لمس کی حس جو ہے وہ اتنی حساس ہے، اتنی زیادہ سینسٹیو ہے کہ وہ تھوڑی سی تکلیف کو بھی بچے کے اندر بہت بڑا رد عمل اس کا پیدا کرتی ہے. اسی طرح ٹچ جو ہے، لمس کو ہاتھ لگانا جسم کے اوپر، وہ ایک مثبت جذبے کو پیدا کرتا ہے، اور اس سے جو بہت سارے ریفلیکسز ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. ہم نے بہت سارے ریفلیکسز کے بارے میں پہلے عنوانات میں ذکر کیا ہے. ان میں سے ببنس کی ریفلیکس ایک ہے کہ اگر پیر کی تلی کے اوپر آپ اسٹروک کریں، اگر تھوڑا سا انگلی لگائیں یا انگوٹھا کریں تو پیر کی انگلیاں جو وہ کھڑی ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک ریفلیکس ہے جو کہ ٹچ کے بغیر، لمس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کے بعد ٹچ کے ضمن میں ایک میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ٹچ جو ہے یا چھو جانا جو ہے، یا لمس جو ہے، یہ دراصل بنیادی سینس ہے. اور اگر آپ بہت ساری اینیمل سپیشیز میں دیکھیں تو ٹچ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ سینس ہے. اور ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ سینس کسی طور سے بھی ہمارے اندر موجود نہ ہو تو ہمارا بچنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، مثلا دیکھنے کی صلاحیت نہیں رہتی، یا وہ ویژول سینس نہیں ہوتی، تو پھر بھی زندگی جو ہے وہ قائم رہتی ہے. اندھے لوگ جو ہیں وہ اپنی طبعی عمر کو جا کر فوت ہوتے ہیں یا مرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ بہرے ہوں تو بہرے لوگ بھی زندہ رہتے ہیں، ان کی بہت ساری کیپیسٹیز جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. گونگے لوگ بھی رہتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی. اس طرح تو دیکھنے اور سننے کی سینس نہ ہو تو اس کا زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ کے پاس چھونے کی سینس نہ ہو تو آپ بہت جلدی، اور بے شمار ایسے کیسز جو ہیں وہ ماہرین نے دیکھے ہیں جن کے اندر جب ٹچ کی سینس نہیں رہتی تو جو لوگ ہیں وہ زندہ نہیں رہتے. ٹچ کی ایکسٹینشن جو ہے وہ چکھنا، ٹیسٹ ہے. اگر آپ ذرا سا ایک منٹ کے لیے غور کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ٹچ جو ہے وہ اس کا تعلق جلد کے ساتھ ہے. تو جیسے ہماری جلد ہے، ہماری اسکن ہے، اسی طرح زبان کی بھی جلد ہے. اور تو کوئی خاص فرق نہ ہوا، صرف اتنا سا فرق ہے کہ یہ ہماری جلد جو ہے جسم کے باہر ہے، زبان جو ہے وہ ہمارے منہ کے اندر ہے، لیکن باہر صورت جلد کی ایک فارم ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری جلد جو ہے وہ چکھ نہیں سکتی. یعنی اگر آپ غور کریں، اگر میں اپنی جلد کے اوپر نمک گرا لوں تو میری جلد سے مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میں نمکین ہے یا کیا ہے، کیونکہ وہ جو نمک کے کرسٹلز ہیں وہ میری ہتھیلی پہ یا میری ہاتھ کے اوپر پڑے رہیں گے، اور میں چکھ کے بتا نہیں سکتا. یا چینی اوپر گرا لے تو پتہ نہیں چلے. لیکن زبان کے اوپر اگر آپ نمک یا چینی گرائیں تو فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نمکین ہے یا میٹھا ہے. تو جو ہماری زبان ہے وہ اسپیشلائزڈ سینس ہے ٹچ کی. اچھا، یہ بات میں نے کہہ تو دی ہے، لیکن کچھ ایسی کیمیکلز ہیں، کچھ ایسے سٹیمیولائی ہیں جو کہ سینس جو کہ ہماری اسکن سینس ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، اور ہمیں ایسی سینسیشن ہو سکتی ہے جو قریب ہو ہمارے ٹیسٹ کے. مثلاً مرچیں جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ پہ اگر رکھی جائیں، اگر فرض کیا جائے ہمارے ہاں چھوٹا سا کوئی چوٹ لگی ہوئی ہاتھ پہ اور اس کے ارد گرد مرچیں جو ہیں وہ لگ جائیں، تو ایکچولی جلن جو ہے وہ جلد پہ بھی ویسے ہی ہوتی ہے جیسے منہ میں ہوتی ہے یا زبان پہ ہوتی ہے. تو باہر صورت بہت ساری
مماثلت جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے اسکن سینسز میں اور ٹیسٹ سینسز میں، اور یقیناً بچے کے لیے دونوں سینسز، خاص طور پہ نوزائیدہ بچے کے لیے یہ دونوں سینسز جو ہیں بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہیں اپنی گروتھ کے اندر. بچہ جو ہے وہ شروع میں اپنے جسم کو اپنے قابو میں یا کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا. ظاہر ہے اس کی گرفت جو ہے، اس کی گروتھ ظاہر ہے جیسے جیسے وہ بڑھ رہا ہے اس کی چیزوں کے اوپر جو اس کا اختیار ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو پکڑ سکے. اس کی موومنٹس جو ہیں وہ رینڈم ہوتی ہیں شروع میں، خاص طور پہ چند ہفتوں میں شروع میں. اور جب کوئی چیز اس کے ہاتھ میں آ جاتی تو اس کو جانے نہیں دیتا اور اس کو پکڑے رکھتا ہے کہ اس کو میں جانے نہ دوں. آہستہ 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 آنکھوں کا اور ہاتھوں کا ایک ربط جو ہے کوآرڈینیشن پیدا ہو جاتی ہے، جس میں وہ جس چیز کو دیکھتا ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کے اس کو پکڑتا ہے. تو جس وقت اس کو شروع میں بھی اور بعد میں جس وقت وہ میچور بھی ہو جاتا ہے، دونوں صورتوں میں جس وقت وہ اپنے ہاتھ میں چیزوں کو پکڑنے لگتا ہے تو پہلی چیز ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے. یعنی اگر اس کے ہاتھ میں آپ اپنی انگلی تھما دیں تو وہ کوشش کرے گا کہ اس انگلی کو چوس کے دیکھے کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ منہ کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح جیسے وہ بڑا ہو جاتا ہے ذرا سا تو وہ اکثر بچے جو ہیں وہ اپنا جھنجھنا پکڑ کے بھی منہ میں ڈال لیتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ کس طرح کا ہے، اور پھر اسے چباتے بھی ہیں. اور ظاہر ہے ٹیڈنگ کا پرابلم جس کے بارے میں ہم بات کریں، یعنی جبڑے جو ہیں تیار ہو رہے ہوتے ہیں تاکہ دانت نکل سکیں، تو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے اندر کا سسٹم کے جو چیزیں ہیں اس کو منہ میں ڈال. تو کوئی بھی چیز آپ بچے کو تھما دیں تو وہ منہ میں اس کو ڈالتا ہے اور اس سے ایکسپلور کرتا ہے، اس سے دیکھتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ کیا ہے. تو یہ ضروری سینس ہے، ٹیسٹ اس کے اندر انوالوڈ ہے. صرف اس کو منہ میں ڈال کے چباتا ہی نہیں بلکہ اپنی زبان کے اوپر ڈال کے اس کو وہ دیکھتا بھی ہے کہ وہ کس طرح سے. اچھا، اب بہت ساری ایسی ٹچ جو ہے جو لمس جو ہے وہ ہمیں اس طرح کا فائدہ دیتی ہے کہ لمس کے ساتھ ہمارے جسم کے اندر خاص قسم کے نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں. ان نیورو ٹرانسمیٹرز میں ایک خاص قسم کا نیورو ٹرانسمیٹر جو ہے وہ انڈورفن ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ انڈورفنز ایسے کیمیکلز ہیں دماغ میں جو کہ ہم کو لذت کے وقت ہمارے جسم میں سے خارج ہوتے ہیں. تو جب بھی ہمیں کوئی بات اچھی لگے یا ہم کسی پلیجر میں سے گزریں تو ہمارے جسم کے اندر بہت سارے یہ انڈورفنز جو ہیں وہ نکلتے ہیں. جب وہ ہمارے اندر انڈورفنز نکلتے ہیں تو ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمارا جسم جو ہے وہ پلیجر فیل کر رہا ہے. تو بچے ان تمام ایکٹیویٹیز کو جن میں لمس کا استعمال جو ہے موجود ہوتا ہے اس کو بار بار کرتے ہیں. مثلا اگر ان کے منہ میں چوسنی ڈال دی جائے تو چوسنی کا عمل یا اس چوسنی کو چوسنے کا عمل جو ہے وہ لذت آمیز ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس عمل کو بار بار جو ہے وہ دہراتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ تکلیف کا، پین کا بہت گہرا تعلق ہے لمس کے ساتھ. اور آف کورس بچے جو ہیں وہ پین کو نہ صرف ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ بچے جو زیادہ دیر تک پین میں رہے ہوں یا ان کی پرورش کے دوران ان کو زیادہ تکلیف ملی ہو، ان کی بعد کی زندگی کے اوپر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے. عموماً بچوں کو پین سے چھٹکارا دینے کے لیے مائیں یا گھر والے یا جو بھی ان کی نگہداشت کرتے ہیں وہ لوگ ان کو کچھ چیز میٹھی دے دیتے ہیں چوسنے کے لیے. اکثر بچے جو روتے ہیں پین میں، خاص طور پہ درد کے وقت، پیٹ کا درد ہے یا اگر کوئی جسم پہ کوئی چوٹ لگی ہے اس کا درد ہے، کو بھلانے کے لیے اگر کوئی چیز منہ میں میٹھی ڈال دی جائے جیسے چینی یا شہد ڈال دیا جائے تو اس سے پین جو ہے یا تکلیف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. عموماً اگر آپ بچے کو اٹھا لیں گود میں اور اپنے جسم کے قریب لے آئیں تب بھی بچہ جو ہے سہل جاتا ہے، اس کو تکلیف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کی پین جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. بسا اوقات کی ایسی صورت میں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بچے کے جلد کے اوپر جلن کی کیفیت ہو گئی ہو، جسم جل گیا ہو یا ایسا حصہ اس کا علیحدہ ہو یا خدا نہ خواستہ کوئی گہری چوٹ ہو، تو ایسی صورت میں پھر ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کو اینستھیٹکس یا کوئی ایسا انالجیزک دیتے ہیں، ایسی دوائی دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تکلیف جو ہے وہ اس بچے کو محسوس جو ہے نہیں ہوتی. چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ٹیسٹ کی اور چکھنے کی، خاص طور پہ اور بچے کے ضمن میں بات کر رہے ہیں، تو بچہ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو، خاص طور پہ سویٹ ٹیسٹ کو، میٹھے جو اجزاء ہیں، چیزیں جن کے اندر میٹھی کیفیات ہیں، ان کو پسند کرتا ہے. کوئی بھی چیز آپ میٹھی ہوگی بچے کو دیں گے تو وہ اس کو وہ من پسند ہوگی اور اس کو وہ بہت انجوائے کرے گا.
اور وہ تمام چیزیں جن کا جو کڑوی ہوں گی یا بہت زیادہ نمکین ہوں گی، بچہ ان کو پریفر نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں کرتا. اس لیے ٹیسٹ کے اندر لائکنس اور ڈس لائکنس بہت ارلی لائف میں، بچپن، پیدائش کے وقت ہی پیدا ہو جاتی ہے. ماں کا دودھ یا دوسرا بوتل کا دودھ جو ہے وہ میٹھا مائل ہے، یعنی وہ بہت زیادہ میٹھا نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کے انالیسس کیے جائیں یا چکھا جائے تو چونکہ اس میں فیٹی ایسڈز موجود ہوتے ہیں، فیٹی ایسڈ سارے کے سارے جو ہیں وہ بیسکلی وہی کمپوزیشن رکھتے ہیں جو شوگر کمپوزیشن کی ہے، تو اس لیے ان کا ٹیسٹ یا ان کا جو مزہ ہے وہ میٹھا ہے، اس لیے بچہ جو ہے اس کو بہت زیادہ پریفر کرتا ہے. چکھنے کے عمل کے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر خاص طور پہ سونگھنے کا عمل بہت ساتھ جڑا ہوا ہے. دراصل جو ہماری اورل کیوٹی ہے، جو ہمارا منہ ہے، جو ہمارا دہن ہے، اس کے اندر جو زبان ہے اور وہ چکھ رہی ہے، اس کا گہرا تعلق نیزل کیوٹی کے ساتھ ہے، سونگھنے کے عمل کے ساتھ. اور بہت سارے ریسیپٹرز جن کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، دراصل وہ کسی نہ کسی طور سے ہماری نیزل کیوٹی میں داخل ہو کر وہ ہمیں انہی کیمیکلز کی وجہ سے جن کو ہم چکھ رہے ہوتے ہیں سونگھاتے بھی ہیں یا ہمارے سونگھنے کی صلاحیت کو اجاگر کرتے ہیں، وہ تمام اجزاء جو ہیں، اور جن کی وجہ سے ہمیں فلیور کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے. تو بے شمار ایسے کیمیکلز ہیں یا بہت بے شمار ایسے اجزاء ہیں جن کی وجہ سے ہم نہ صرف چکھ سکتے ہیں بلکہ ہم سونگھ بھی سکتے ہیں ان کو. اور سونگھنے کا عمل بچے میں کافی زیادہ ایکیوٹ ہے. مثلا بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کی خوشبو کو بہت گہرے طور پر سمجھتا ہے یا جانتا ہے. تو وہ ماں کی اگر آپ فرض محال چھوٹا سا بچہ لیں، کوئی 3-4 دن کا بچہ ہو، تو اس کو آپ کپڑے سنگھائیں، ماں کے کپڑے سنگھائیں اور عورتوں کے کپڑے سنگھائیں جنہوں نے حال ہی میں بچوں کو جنم دیا ہو، تو بچہ جو ہے اپنی ماں کی خوشبو کو اتنا گہرے طور پہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ جیسے ہی وہ اپنے ماں کی کپڑوں کو سونگھتا ہے تو اس کے منہ کے اوپر عموماً اسمائل آ جاتی ہے یا وہ زیادہ کمفرٹنگ محسوس کرتا ہے. دوسرے عورتوں کے کپڑے یا دوسری عورتوں کی خوشبو جو ہے اس کو اس طرح سے نہیں بھاتی جس طرح سے ماں کی خوشبو جو ہے وہ بھاتی ہے. اور اس خوشبو کا عمل یا اس خوشبو کو جاننے کا عمل ماہرین کا خیال ہے کہ ماں کے پیٹ میں سے ہی شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے ایسے کیمیکلز ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر جو کہ بچے کو ٹیون کر دیتے ہیں خاص قسم کی اسمیل کے لیے جو کہ ماں کی ہوتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ بچہ اپنی سونگنے کی حس سے اور چکھنے کی حس سے اپنے ماحول کو ایکسپلور کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں. مثلا اگر اس گندی بو کمرے میں داخل ہو جائے تو وہ اس گندی بو کو بھی محسوس کرتا ہے اور دیکھتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ بو کی ڈائریکشن جو ہے وہ کہاں سے ہے، اور اگر خوشبو آ رہی ہے تو خوشبو کی ڈائریکشن کہاں سے. سو جو لوکلائزیشن ہے اسٹیمیولس کی، اس میں سے بھی بچہ جو ہے وہ اسی طرح سے اپنے آپ کو ان دونوں حسیات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ماحول کا جائزہ جو ہے وہ لیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سینس آف ہیئرنگ، سننے کا، بچے کی ہیئرنگ جو ہے وہ کافی ایکیوٹ ہوتی ہے. بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ساری بلکہ پیدا ہونے سے پہلے بھی بہت ساری آوازیں جو ہے وہ سن سکتا ہے. یاد رہیے کہ چونکہ ماں کے پیٹ کے اندر ایک مایا کے ایک غبارے کے اندر اور جس کے اندر مایا بھری ہوئی ہوتی ہے اس میں بچہ موجود ہوتا ہے امنیوٹک فلوئڈ کے اندر، تو آواز جو ہے وہ پوری طرح سے کلیئرلی کانوں تک نہیں پہنچ پاتی، مفلڈ ہوتی ہے. اس کی آواز جو ہے نا وہ پوری طرح سے اس کی جو ریزولوشن ہے وہ نہیں پہنچتی. ظاہر ہے جب پیدا ہو جاتا ہے تو کان جو ہیں وہ اس مایا سے آزاد ہو جاتے ہیں اور سننے کا عمل جو ہے وہ زیادہ ایکیوٹ یا زیادہ بھرپور انداز سے وہ بچہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو بچہ جس وقت وہ باہر آتا ہے تو وہ بڑے غور و خوض سے اور شوق کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ یہ آوازیں جو ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں، کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں، اور ان کو استعمال کرتا ہے. وہ اپنی سینس آف لوکلائزیشن کو استعمال کرتا ہے ہیئرنگ میں کہ ڈائریکشن جو ہے آواز کی جو ہے وہ کس طرف سے آ رہی ہے. بچہ جو ہے وہ کمپلیکس ساؤنڈز کو پریفر کرتا ہے. کمپلیکس ساؤنڈز ایسی ہیں جیسے میں بات کر رہا ہوں یا ماں بچے سے بات کر رہی، تو یہ بہت زیادہ کمپلیکس ساؤنڈ ہے. سمپل ساؤنڈز وہ ہیں جو کہ عموماً ٹیوننگ فورک سے پیدا کی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ٹیوننگ فورک ایک یو شیپ میٹالک آبجیکٹ ہوتا ہے جس کو اگر آپ اسٹرائک کریں تو وہ سائنوسوئڈل ویو جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے، اور یہ آواز جو ہے یہ بالکل میکینیکل میٹالک ساؤنڈ ہوتی ہے. اگر وہ اس بچے کے سامنے
پیش کی جائے یا پیدا کی جائے تو بچہ اس میں زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ شو نہیں کرتا. لیکن اگر اس سے کوئی بات کرے جس کے اندر بے شمار فریکوینسیز ہیں, بے شمار کمپلیکسٹی جو ہے موجود ہے, تو بچہ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے. خاص طور پہ ہیومن سپیچ میں بچہ جو ہے وہ بہت انٹرسٹڈ ہوتا ہے. کمپلیکس ساؤنڈ تو کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہیں, مثلا موسیقی کی ہو سکتی ہے. اگر موسیقی بج رہی ہے, انسٹرومنٹل سازینہ جو ہے وہ بج رہا ہے, تو وہ بہت زیادہ کمپلیکس ساؤنڈ ہوگی. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بچہ اس میں بھی انٹرسٹ لے گا. لیکن اگر بچے سے کوئی بات کرے, اس سے کچھ کلام ہم کلامی کرے, تو اس کے اندر اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. وہ اس ہم کلامی کو زیادہ انجوائے کرتا ہے, اور وہ اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کرتا ہے اپنی طرف سے ٹوں ٹاں کرنے میں اور ہاں کرنے میں. ظاہر ہے اس کو بھی فی الحال زبان جو ہے وہ نہیں آتی. جس ماحول میں بچہ پلتا ہے اس ماحول کی زبان انہی اوائل کے دنوں میں اس کے اندر سرایت اس میں بھرنی شروع ہو جاتی ہے. اگر ایک بچے کو آپ جاپان میں اس کو پرورش دیں, تو چونکہ اس کے ارد گرد جاپانی زبان بولی جائے گی, تو وہ آوازیں جو ہیں اس کے لیے زیادہ اہم ہوتی چلی جائیں گی. اور آہستہ آہستہ سننے کے عمل کے ساتھ کسی ایک وقت پہ جب ظاہر ہے وہ بڑا ہو جائے گا, اس کو ان آوازوں کو ادا کرنے میں آسانی ہوگی. اسی طرح بے شمار لفظ ہیں جو کہ ہم کسی ایک کلچر میں رہتے ہوئے سیکھتے ہیں. مثلا اگر آپ پاکستان میں رہتے ہو تو آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہمارے ہاں اڑے کا استعمال ہے. ہم لفظ گھوڑا کہہ سکتے ہیں, اڑے. یہ ایک ایسی ساؤنڈ ہے جو کہ ہم نے سیکھی ہے. یہ بڑی مشکل ہے ادا کرنی, لیکن کسی بھی آپ اردو بولنے والے بچے کو یا کسی بھی ہماری علاقائی زبان والے بولنے والے بچے کو اس لیے گھوڑا کہنا بڑا آسان ہے, وہ بڑی جلدی سے کہہ دیتا ہے. لیکن اگر آپ کسی انگریز بچے کو لے آئیں اور اسے کہیں کہ کہو گھوڑا, تو وہ ڈے کی آواز نہیں نکال سکتا, کیونکہ اس نے سنی نہیں بچپن میں. اور باوجود اس کے کہ بے شمار لوگ جو دوسری زبانیں سیکھتے ہیں, وہ لوگ جو اردو زبان سیکھتے ہیں اور مغرب کے رہنے والے ہیں, انگریزی بولنے والے ہیں جو سیکھتے بھی ہیں, ان کو بھی اس طرح کے ان لفظوں کی ادائیگی جو کرنی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے لیے خاص ٹریننگ لینی پڑتی ہے ڑے کی آواز جو ہے پیدا کرنے کی. اسی طرح ہمارے ہاں جو مشکل ہے وہ ہے واؤ کی آواز. ہمارے پاس ایک خالی واؤ ہے جس کی آواز جو ہے وہ ہم پیدا کرتے ہیں. لیکن اگر آپ مغربی ممالک میں چلے جائیں, ان کے پاس دو واؤ ہیں, ایک ڈبلیو کی واؤ ہے اور ایک وی کی واؤ ہے, اور دونوں واؤ جو ہیں وہ مختلف ہیں. اب وہ بچہ جو اس ماحول میں پیدا ہوتا ہے جو مغرب میں ہے, وہ ان دونوں آوازوں کے درمیان فرق جو ہے وہ کر سکتا ہے. مثلا لفظ واٹر جو ہے اس میں منہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے, لیکن یہ واؤ کا لفظ ہے واٹر, اردو میں واؤ سے ہی لکھا جائے گا. اور اگر آپ منہ کھول دیں تو پورے کا پورا سمجھ. اور اگر کہیں ویزا, تو یہ بھی واؤ کی آواز ہے, لیکن ہونٹوں کو دانتوں کے درمیان دبا کے کہا جاتا ہے, اور لکھا اردو میں ویزا کہا جائے گا. جب کوئی بھی پاکستانی یا اردو بولنے والا کہتا ہے تو وہ دونوں کی صورتوں میں ایک ہی واؤ استعمال کرتا ہے, وہ زیادہ ڈبلیو کا ہوتا ہے, تو وہ ویزا کہہ دے گا اور واٹر کہہ دے گا. تو اس لیے وہ آواز جو ہے, تو جو مغربی ملک کے لوگ ہیں وہ سنتے ہوئے کہیں گے کہ کیا کہہ رہے ہو, ڈبلیو کہہ رہے ہو کہ وی کہہ رہے ہو. تو ہمارے ہاں یہ فرق جو ہے موجود نہیں ہے, کیونکہ ہم نے یہ آوازیں جو ہیں سنی نہیں ہوئی. چونکہ ہم نے یہ آوازیں سنی نہیں ہوئی, اس لیے ان کو ادا کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے. سو لینگویج کا سیکھنا یا لینگویج کا لرن کرنا جو ہے, اس کا پہلا سٹیپ یا پہلا جو سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صرف آوازوں کو سنیں, ان کمپلیکس ساؤنڈز کو سنیں جن کی وجہ سے آپ نے اپنی آئندہ آنے والی زبان جو ہے اس کو تیار کرنا ہے. اسی طرح اور بہت سارے ممالک کی زبانیں ہیں جن میں اور بہت سارے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں, یا اور بہت ساری فونیٹک ساؤنڈز استعمال کی جاتی ہیں, جو اگر ماحول میں موجود نہ ہو تو لرننگ جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. اس لیے کسی بھی دوسری زبان کو سیکھنا لیٹر ایج میں جا کر, دیر کی عمر میں جا کر, وہ آپ کے تلفظ اتنے صاف نہیں ہوتے جتنے آپ ارلی زندگی کے اندر سیکھتے ہیں. نہ صرف یہ, بلکہ اگر ہم اپنی علاقائی زبانوں کو دیکھیں تو ان میں بھی فرق جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. مثلا اگر جو پنجاب میں رہنے والے لوگ ہیں, ان کی ادائیگی زبان کی اس طرح سے نہیں ہو سکتی اگر وہ پشتو زبان سیکھیں. بڑے ہو جائیں اگر اور دل میں یہ شوق پیدا ہو کہ پشتو سیکھنی ہے, تو اگر وہ بڑے ہو کے پشتو سیکھیں گے تو اس طرح سے صاف پشتو نہیں بولیں گے جیسے کہ وہاں کے لوکل پشتو سپیکنگ لوگ جو ہیں بولیں گے. اسی طرح اگر کوئی سندھی چاہے کہ وہ پنجابی سیکھنا چاہے کسی اپنی زندگی کی عمر میں, بڑی عمر کے اندر, تو پنجابی کی ستھرگی جو ہے ویسی نہیں ہوتی. ظاہر ہے
وقت کے ساتھ ساتھ اور مشق کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری ضرور پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ بات نہیں ہوتی جو کہ نیٹو سپیکرز کے اندر ہوتی ہے. تو اس کا بڑا گہرا تعلق ہے بچے کی زبان کا، کہ وہ اوائل میں اپنے زندگی کی شروع میں ان تمام ساؤنڈز کو پہلے سنے اور ان کے ساتھ فیملیئر ہو جائے، اور جب وہ اس کے ساتھ فیملیئر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ان کی ادائیگی میں کوئی خاص مشکل نہیں ہوتی. اسی طرح سننے کے اعتبار سے اور یا سننے کے میدان میں موسیقی کا بڑا گہرا تعلق ہے. وہ تمام آوازیں جن کے اندر کسی نہ کسی طور سے موسیقی کا رس بھرا ہوا ہو، بچے کو اس کا دل لبھاتی ہیں. خاص کر بچہ جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو وہ میوزیکل فریزنگ کو سمجھتا ہے. مثلاً ایک کارڈ ہو، جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ سروں کو ملا کر ایک کارڈ یا فریز جو ہے وہ تیار کیا جائے، تو اس میں ایک کنٹینیوٹی، اس میں ایک تسلسل جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. ان سروں کو ان کا پیچھا کرنا جو ہے وہ 4 مہینے کے بچے کے لیے ممکن ہوتا ہے. وہ اس میوزیکل پیس کو نہ صرف سن سکتا ہے یا اس فریز کو سن سکتا ہے، بلکہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ یہ کنٹینیوس فریز ہے میوزیکل سینس کا. اسی طرح بچہ جو ہے وہ جو نان ساؤنڈز، نان انٹرسٹنگ ساؤنڈز ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتا، یا نان نیٹو ساؤنڈز کی طرف توجہ نہیں دیتا. جو نیٹو ساؤنڈز ہیں ان کی طرف توجہ دیتا ہے. جس کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایئر کنڈیشنر کی آواز یا پنکھے کی آواز یا کسی اور چیز کی آواز، موٹر چل رہی ہو باہر، گاڑی کی آواز ہو، اس کی طرف توجہ اتنی نہیں دیتا. یا اگر کوئی اور کسی زبان میں بات کر رہا ہو جو گھر میں نہ بولی جاتی ہو، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، بلکہ وہ توجہ دیتا ہے ان آوازوں کی طرف جو ظاہر ہے اس کی اپنی ذاتی مادری زبان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. اور اس کے بارے میں ہم پہلے بھی یہ بات جو ہے وہ کر چکے ہیں. 8-9 ماہ کی عمر کے اندر بچہ جو ہے وہ لفظوں کے اندر جو سلیبلز ہیں ان کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کرنا شروع کر لیتا ہے. یعنی وہ تمام الفاظ جن کے اندر ایک سے زیادہ سلیبل جو ہیں وہ موجود ہوں، ان کو وہ بڑی آسانی سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. مثلا اگر ہم کہیں جہاز رانی، تو یہ دراصل ایک فریز ہے جس کے اندر 2 لفظ جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں. تو یہ ایک کنٹینیوس ساؤنڈ ہے. گو کہ ظاہر ہے 8 ماہ کا بچہ جہاز رانی کو نہیں سمجھتا، لیکن وہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے ان آوازوں میں، کیونکہ یہ تمام ساؤنڈز جو ہیں اس کے سامنے بچپن میں بولی گئی ہوتی ہیں، اور وہ کسی طور پہ ان کو ملا کر کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یا کم از کم یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ شاید ان آوازوں کی وجہ سے ان کو اگر میں محفوظ کر لوں اپنے دماغ تو مجھے کسی وقت پہ ان کو ادا کرنے میں آسانی جو ہے وہ ہو جائے گی. سب سے ناقص حص جو ہے وہ دیکھنے کی ہے. جو یہ حص ہے یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت ہی میچورٹی کے اعتبار سے ناقص ہوتی ہے. بچہ جو ہے وہ دور تک نہیں دیکھ سکتا، اس کو چیزیں جو ہیں وہ بالکل صاف نظر نہیں آتی، بلکہ انفوکسڈ جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. اس کی رینج جو ہے دیکھنے کی وہ زیادہ دور نہیں ہوتی، چند فٹ کے تک وہ بچہ جو ہے صاف طور پہ دیکھ سکتا ہے. بلکہ بچہ جو ہے اس کو قریب اٹھا کے اس کو قریب کرنا پڑتا ہے دکھانے کے لیے کوئی چیز. بچہ جو ہے اس سینس کو یوز نہیں کر سکتا، اور خاص طور پہ اس سینس کو اپنے اعضاء کے ساتھ ملا کر نہیں کر سکتا. مثلا وہ یہ نہیں جج کر سکتا کہ یہ ہاتھ جو ہے یہ اسی کا ہے، اور جس چیز کو وہ دیکھ رہا ہے اس ہاتھ سے اس چیز کو وہ پکڑ سکتا ہے. ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو یہ آہستہ آہستہ بچے کے اندر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. پہلے تو آف کورس اس کا فوکس جو ہے وہ کچھ مہینوں کے اندر درست ہوتا ہے، وہ چیزوں کو بہتر طور پر دیکھ سکتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ کیپیسٹی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی پہلے تو گردن ہلا کر چیزوں کو فوکس کر سکے ماحول کے اندر، کہ اگر کوئی چیز ہل رہی ہے ایک جگہ سے دوسری، ماں جو ہے وہ ایک کمرے کے حصے سے دوسرے کمرے میں جا رہی ہے تو وہ اس کو ٹریک کر سکے. ٹریکنگ کا عمل پہلے تو گردن ہلا کے ہے، پھر بعد میں جیسے جیسے میچور ہوتی تھی صرف آنکھوں کو ہلا کر ہے. سو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی جو ویژول سینس ہے وہ نارملی میچور جو ہے وہ کر رہی ہے. تقریباً 2 ماہ کی عمر میں، 2 سے کم و بیش، کئی دفعہ ذرا جلدی اور کئی دفعہ ذرا سا دیر سے، بچے کے اندر قابلیت یا یہ کیپیسٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ رنگوں میں تمیز کر سکے. اس سے پہلے رنگ جو ہیں وہ بلرڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان میں ابہام سمجھ لیں پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں بچے کو. اول تو وہ انفوکسڈ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر جو بلرنگ افیکٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن 2 مہینے کے بعد چونکہ ایکیوٹی اور فوکس جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے بچے کی آنکھوں کے اندر، اس لیے رنگوں کی تمیز کرنا بچے کے لیے 2 ماہ کی عمر کے اندر
بہتر جو ہے وہ ہو جاتا ہے. بچوں کی دیکھنے کی سینس جو ہے وہ برین کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ بڑے گہرے طور پر ملی ہوئی ہے. سو صرف آنکھوں کے اندر ہی افزائش یا ان کے اندر پرورش یا ان کا پروان یا ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہی ضروری نہیں ہے، بلکہ برین کی ڈیولپمنٹ بھی ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے کنیکشنز جو ہیں وہ برین میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں یا ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری ویژول سینس جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ 2 مہینے کی عمر میں ہمارا فوکس کرنے کا لیول ہے یا میچورٹی ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے اور ہم چیزوں کو بڑا اچھا فوکس کر سکتے ہیں. اس لیے ہمارے اندر رنگ دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ ہمارے دماغ کے اندر ان 2 مہینوں کے اندر بہت سارے ایسے چینجز آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہم چیزوں کو بہتر طور پر زیادہ بہتر فوکس کے ساتھ جو ہے دیکھ سکتے ہیں. 6 سے 7 ماہ کے بچے کے اندر گہرائی کا ادراک جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے یا ڈیپتھ پرسیپشن کا ادراک جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. ڈیپتھ پرسیپشن جو ہے اس کے اوپر پائنیئرنگ تجربے جو ہیں وہ ایلینور گبسن نے کیے آج سے 50-60 سال پہلے، 1960 کے آس پاس. انہوں نے ان تجربوں کی مدد سے اس بات کو ثابت کیا کہ 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ گہرائی کا ادراک جو ہے وہ رکھتا ہے، اس کو سمجھ آئے کہ چیزیں جو ہیں وہ گہرائی میں موجود ہیں. اس کے لیے انہوں نے ایک ویژول کلف کا استعمال جو ہے وہ کیا. ویژول کلف آپ اگر اس سلائیڈ کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گی کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ ایک اونچی جگہ پر کرال کر رہا ہے یا کرال کرنے کی وہاں پر اس کو گنجائش ہے، اور جہاں پر وہ ہے اس کے اوپر وہاں پر ایک چیکر بورڈ پیٹرن جو ہے وہ موجود ہے. ڈبیوں والا ایک پیٹرن موجود ہے، سفید اور لال ڈبیوں والا، اور یہ پیٹرن جو ہے نیچے گہرائی میں فرش پر بھی موجود ہے. اچھا، جہاں پر وہ موجود ہے اس کے اوپر ایک شیشہ لگا ہوا ہے تاکہ ظاہر ہے بچہ گر نہ جائے، اور بچے کو اس ویژول کلف کے اندر اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے. ظاہر ہے وہ رینگ سکتا ہے اور وہ چل سکتا ہے. دوسری طرف اس کی ماں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور ایلینور گبسن نے ایسا ہی کیا. اب ظاہر ہے بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے پاس جانا چاہے گا، اور وہ یہ محرک ہے اس کی یعنی محبت کا، اور وہ اس کے ساتھ جا کے لپٹنا چاہے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس بچے کو آپ اس جگہ چھوڑتے ہیں اور وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو وہ آگے جانے کی بجائے فوراً دیکھتا ہے کہ یہ تو آگے گہرائی آ گئی، اور چونکہ وہ گہرائی کا ادراک کر سکتا ہے تو وہ ڈر کے مارے پیچھے ہو جاتا ہے، جس سے ماہرین کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ جو ہے گہرائی کا ادراک رکھتا ہے، باوجود اس کے کہ بچہ بھوکا ہو اور ماں اس کو بلا رہی ہو کہ میرے پاس آ جاؤ، اور وہ جانا بھی چاہ رہا ہو، مگر وہ اس خوف سے کہ وہ گر جائے گا وہ آگے کو بڑھتا نہیں ہے اور اس طرف کو جاتا نہیں. یقیناً اس عمل میں جو گہرائی کے ادراک کا عمل ہے یا قابلیت ہے، یہ 6 سے 7 مہینے کے بچے کو ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ کر سکتا ہے. لیکن کچھ ریسنٹ تجربوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اس سے چھوٹا بچہ بھی گہرائی کا ادراک جو ہے وہ رکھ سکتا ہے، اور بہت سارے تجربات کیے گئے ہیں جن سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بچہ پیدا ہوتے سار ہی گہرائی کا ادراک جو ہے وہ رکھتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کی دیکھنے کی صلاحیت جو ہے اتنی زیادہ میچور جو ہے وہ نہیں ہوتی. اگر ہم پیٹرنز، سٹیمیولس پیٹرنز کے ضمن میں بات کریں، خاص طور پہ یہ ضروری عمل ہے اس چیز کو سمجھنا کہ ہر آبجیکٹ، ہر چیز جو بچے کے ماحول میں موجود ہے کمپلیکس سٹیمیولس پیٹرن سے تیار کردہ ہے. 3 ہفتے کا بچہ سمپل سٹیمیولس پیٹرن کی طرف زیادہ متوجہ رہتا ہے یا اس کو زیادہ توجہ دیتا ہے کمپلیکس سٹیمیولس پیٹرن کی بجائے. یعنی اگر ایک بڑا سا فٹ بال بچے کو دکھایا جائے سفید رنگ کا تو بچہ اس کی طرف زیادہ آسانی سے متوجہ ہوگا نسبت اس کے کہ اس کو ایک گلدان دکھایا جائے جس میں بہت سارے پھول جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوں. چونکہ گلدان میں لگے ہوئے پھول جو ہیں وہ ایک کمپلیکس سٹیمیولس پیٹرن ہے، اس کی طرف 3 ہفتے کا بچہ جو زیادہ متوجہ نہیں ہوگا سفید بال کی طرف، اس کی توجہ جو ہے آسانی سے ہو جائے گی. 2 مہینے کا بچہ جو ہے سٹیمیولس، کمپلیکس سٹیمیولس پیٹرنز کو، پیچیدہ سٹیمیولس پیٹرنز کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور ان کی انٹرنل ڈیٹیلز کو بھی، ان پہ بھی غور کرتا ہے، ان کو غور سے دیکھتا ہے. پھر 4 ماہ کے اندر یہ بچہ جو ہے یہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ کن چیزوں کے اندر باؤنڈریز جو ہیں وہ موجود ہیں. کچھ عرصے کے بعد بچہ جو ہے ان باؤنڈریز سے اپنے ذہن کے اندر ان سٹیمیولائی کی شکلیں جو ہیں وہ تیار کرنی شروع کر دیتا ہے. وہ جاننا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ باؤنڈریز جو ہیں ڈیٹرمن کرتی ہیں کہ میں ایک آبجیکٹ کو جو ہے دیکھ رہا ہوں.
یونیفیکیشن جو ہے اسٹیمولس پیٹرن کی وہ بننی شروع ہو جاتی ہے. 12 ماہ کا بچہ جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو مکمل طور پہ کوئی اسٹیمولس پیٹرن نہ دکھایا جائے بلکہ اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ مسنگ ہوں تو وہ ان کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور گیس کر لیتا ہے. مثلا اگر ایک کوئی آبجیکٹ لے لیا جائے اور اس میں سے کچھ حصہ جو ہے اس کا اوکلوڈ کر دے, چھپا دیا جائے, تو بچہ پھر بھی گیس کر لیتا ہے. 12 ماہ کا 1 سال کا بچہ گیس کر لیتا ہے کہ باقی آبجیکٹ جو ہے وہ کس طرز کا ہے یا کیا ہوگا. اس کا ادراک یا اس کی پرسیپشن جو ہے وہ ہو جائے گی. اگر آپ یہ اگلی سلائیڈ کو دیکھیں تو اس میں بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں. بائیں طرف جو سلائیڈ کا حصہ ہے اس کے اندر اسٹیمولس پیٹرنز ہیں جو کہ چیکر بورڈ پر بیسڈ ہیں. ظاہر ہے بڑے چیکر بورڈز جو ہیں وہ چھوٹی عمر کے بچوں کو توجہ کا ان کے باعث بنتے ہیں, اور جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ چیکر بورڈز کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. سو نیچے دی گئی تصویر جس کے اندر چیکر بورڈ کو بہت زیادہ کمپلیکس کر دیا گیا ہے وہ بڑی عمر کے بچوں کے لیے توجہ کا مرکز بنتی ہے, چھوٹے بچوں کے لیے نہیں. اسی طرح کمپلیکس پیٹرنز کے اندر وہ جو آبجیکٹس ہیں ان کو بھی ڈیٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ایک آبجیکٹ کسی اور آبجیکٹ کے اندر, یہاں پر نیکر کیوب جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں دائیں طرف, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ امپاسبل کیوب کو دیکھ کے اس سے محظوظ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شکل جو ہے یہ مناسب نہیں ہے, یہ اس طرح سے ہو نہیں سکتی, یہ پیٹرن ممکن نہیں ہے. تو اس کی طرف زیادہ دیر توجہ دیتا ہے گیس کرنے کے لیے یا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ اس طرح کی یہ ان یوزول صورت جو ہے اس آبجیکٹ کی کس طرح سے پیدا ہو گئی ہے. اسی طرح سے وہ ایلوژری کانٹورز کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. مثلا ایلوژری کانٹورز ان تمام لائنوں کو کہتے ہیں جو کہ وہاں موجود نہ ہو. سو اگر آپ اس سلائیڈ میں غور کریں, یہ جو مربع جس کو آپ دیکھ رہے ہیں دراصل مربع یہاں موجود نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایلوژن ہے, ایک التباس ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. اور بچہ 12 ماہ کا بچہ تقریباً اس پیٹرن کو سمجھتا ہے اور جان لیتا ہے اور دراصل اس ایلوژن سے اخذ کرتا ہے کہ وہ ایک مربع کی طرف دیکھ رہا ہے. دائیں طرف جو تصویر دکھائی گئی ہے وہ ایک موٹر سائیکل کی ہے جو مکمل موٹر سائیکل کی تصویر نہیں ہے. بچہ اس عمر میں ان تمام حصوں کو جو چھپے ہوئے ہیں یا موجود نہیں ہیں ان کو اپنے ذہن میں جوڑ کر اس کا ادراک کر سکتا ہے کہ وہ موٹر سائیکل کی تصویر جو ہے دیکھ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچے کے دیکھنے کے اندر سب سے ضروری چیز جو ہے وہ فیشل ریکگنیشن ہے, شکلوں کو دیکھ کر ان کو پہچاننا. تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بچہ جو ہے خاص طور پہ ایک سال کا بچہ جو ہے وہ فیشل ریکگنیشن خاص طور پہ انورٹڈ اور اپرائٹ یعنی سیدھی شکل اور الٹی شکل جو ہے ان کے درمیان تمیز کرنی شروع کر دیتا ہے. مثلا اگر اس کو تصویر دکھائی جائے اس کی ماں کی کہ وہ سیدھی ہے تو وہ اس کو بڑے انٹرسٹ سے دیکھتا ہے اور غور سے دیکھتا ہے اور بلکہ مسکراتا بھی ہے. لیکن اگر اسی تصویر کو الٹا کر دیا جائے, اس کا رخ الٹا کر دیا جائے تو وہ اس کو پہچانتا نہیں ہے. اور یہ دراصل ہمارے ساتھ بھی ہے, بڑوں کے ساتھ بھی ہے کہ ہم کو ذرا سی دیر لگتی ہے ان اشکال کو یا ان شکلوں کو پہچاننے میں اگر وہ الٹی کر دی جائیں سیدھی کی بجائے. ذرا زیادہ وقت لیتے ہیں. اگر آپ نے کبھی تجربہ کرنا ہو تو کوئی بھی تصویر جو اخبار میں چھپی ہوئی ہو اس کو الٹا کر کے دیکھیں تو آپ کو تھوڑا سا وقت لگے گا اس کو پہچاننے میں بجائے اس کے کہ اگر وہ تصویر جو ہے وہ سیدھی ہو. سو یہ انورژن ایفیکٹ جو ہے بچہ تقریباً 1 سال کا محسوس کرتا ہے. وہ انٹرسٹ لیتا ہے ان اشکال کے اندر جو شکلوں کی طرح کی ہوں یا ان سے مشابہ ہوں. سو اگر آپ اس شکل کو جو نمبر بی میں آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ کے اوپر دیکھیں, جو بائیں طرف لیفٹ کی سائڈ پہ جو تصویر ہے وہ فیس کی طرح کی ہے, شکل کی طرح کی لگتی ہے تو بچہ اس میں زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے. اور جو دائیں طرف تصویر ہے وہ فیشل نہیں ہے اس لیے بچہ اس کے اندر زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتا. اسی طرح پینل سی کے اندر جو تصویر شکل کی ہے اس میں بچہ زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے, جس میں آنکھوں کی جگہ ہیں, ناک کی جگہ ہے, ہونٹ کی جگہ ہے, تو بچہ اس کو مکمل تصویر سمجھتا ہے. لیکن وہ تصویر جو اس کے ساتھ ہے اس میں آنکھیں, ناک, کان وغیرہ جو ہیں وہ ہیلٹر سکیلٹر ہیں, اپنی جگہ سے ہلے ہوئے ہیں, تو بچہ جو ہے اس رینڈمائزڈ آرگنز فیچرز کو زیادہ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتا اور اس کی طرف زیادہ توجہ جو ہے وہ نہیں دیتا. اسی طرح سائز کا پرسیپشن جو ہے, حجم کا جو ادراک ہے اس کو بھی بچہ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. حتیٰ کہ یہ حجم کا ادراک جو ہے ماہرین کا خیال ہے کہ وہ تقریباً 1 ہفتے کی عمر سے کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے جو آبجیکٹس استعمال کیے گئے وہ سمپل پیٹرنز کے ہوتے ہیں. مثلا اگر اس کو 2 مکعب دکھائے جائیں, ایک بڑا ہو اور ایک چھوٹا ہو جیسے کہ تصویروں میں دکھایا گیا ہے, تو اور ان کے مختلف ڈسٹینسز ہوں تو وہ اپنے ادراک کے زور پہ ان دونوں کے درمیان تمیز کا ذبح. یاد رکھیے کہ جو بڑا مکعب ہے
اس کا جو امیج ریٹنا پہ پڑ رہا ہے وہ اتنا ہی ہے جتنے چھوٹے مکعب کا امیج ہے جو ریٹنا پہ پڑ رہا ہے. دونوں میں فرق نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ادراک کی کیپیبلٹی ایک ہفتے کے بچے کے اندر اتنی ہوتی ہے کہ وہ ڈفرینشیٹ کر لیتا ہے کہ یہ بڑا کیوب ہے لیکن اس کا ڈسٹینس جو ہے وہ مجھ سے زیادہ ہے. یاد رکھیے کہ یہ تجربات جو کیے گئے ہیں اس میں یہ دونوں مکعب جو ہیں یا دونوں کیوب جو ہیں وہ بچے کے پاس ہیں, زیادہ دور نہیں ہے, تاکہ اس کی ویژن جو ہے اس رینج کے اندر کام کرتی ہوئے. یقیناً ایک ہفتے کا بچہ جو ہے اس کی رینج جو ہے ویژول رینج فوکس کے لیے اتنی زیادہ گہری نہیں ہے, دور تک نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آبجیکٹ یونٹی کہ آبجیکٹ کو ایک ہی ماننا. تقریباً 2 ماہ کا بچہ جو ہے وہ آبجیکٹس کو نہ صرف اگر اس کے اندر سے کوئی حصہ منفی کر دیا جائے, منہا کر دیا جائے, تو وہ یہ جانتا ہے کہ باقی حصہ جو ہے وہ موجود ہے, بلکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر وہ چیز حرکت کر رہی ہو تو اس کا بقیہ حصہ جو ہے اس کے اندر موجود ہے, یعنی وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے. تو یہ بے شمار تجربے جو کیے گئے ہیں. ایک تصویر جو آپ کو اس سلائیڈ کے اوپر دکھائی جا رہی ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ اوکلوژن جو ہے آبجیکٹ کی ایک اس کو آپ نہ صرف اس جگہ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں بلکہ آپ اپنی کتاب کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. اور یہ تجربہ بڑا دلچسپ ہے جس کے اندر ایک ڈنڈا جو ہے اس کو ایک آبجیکٹ کے آگے سے پیچھے سے گزارا جا رہا ہے جس میں اوکلوژن جو ہے موجود ہے. اور جس وقت یہ اس ڈنڈے کو گزارا جاتا ہے بچہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ڈنڈا ایک ہی ہے باوجود اس کے کہ اس کا بیچ والا حصہ جو ہے وہ مسنگ ہے. لیکن جس وقت اس حصے کو ہٹا دیا جاتا ہے اور 2 علیحدہ علیحدہ ڈنڈے ہو جاتے ہیں اور ان کو ہلایا جاتا ہے تو کنٹینیوٹی کی وجہ سے, ایک ہی طرح سے حرکت کی وجہ سے بچہ یہ جانتا ہے کہ یہ ایک ہی آبجیکٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ فرق نہیں ہے. تو 2 ماہ کا بچہ جو ہے وہ کسی طور سے اپنی پرسیپشن اپنے ادراک میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آبجیکٹ ہے یہ سنگولر یا ایک ہی ہے. ہم اس ضمن میں پیاژے کے تجربات کا ذکر کریں گے آگے چل کے جس کے اندر آبجیکٹ پرماننس کا ذکر ہے, جس کے اندر بچے کے اندر یہ صلاحیت تقریباً 7-8 ماہ کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ 7-8 مہینوں میں پیدا ہوتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ آبجیکٹس جو چھپے ہوئے ہوں ان کو جان لیتا ہے اور ان کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے باوجود اس کے کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں. آخر میں جو ہم بحث کریں گے وہ لارجلی انٹرموڈل پروسیسنگ کی ہے کہ بچے میں کیا یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ حص کو ایک ہی وقت میں استعمال کر سکے. تو اگر آپ ایک نوزائیدہ بچے کو لیں, ایک بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اس کو لیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر یہ کیپیسٹی موجود نہیں ہوتی کہ وہ اپنی حسیات کو یکجا کر کے ایک سنگولر کانشسنس یا اویئرنیس کو استعمال کر سکے. یعنی آنکھوں سے دیکھنا اور کانوں سے سننا جو ہے وہ 2 مختلف موڈیلٹیز یا 2 مختلف حسیات کا باعث بنتی ہیں. بچہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ یہ جو ماں جو میرے سامنے نظر آ رہی ہے, یہ جو بول رہی ہے, یہ بھی وہی ماں ہے. سو وہ ویژول اور آڈیٹوری سینس جو ہے وہ ایک طرح سے یکجا نہیں ہوئے ہوتے. تقریباً 3 سے 4 ماہ کا بچہ جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ سائٹس اور ساؤنڈز کو, آوازوں کو اور دیکھنے کے عمل کو ایک دوسرے کے ساتھ یکجا کر لیتا ہے. نہ صرف ان ماحول میں ان عناصر کو جو کہ انسانی صورت میں اس کو نظر آتے ہیں, مثلا کوئی انسان اگر بات کر رہا ہو تو وہ جان لیتا ہے بچہ 3 ماہ کا کہ یہ آدمی جو ہے بات کر رہا ہے, بلکہ وہ جو ان ساؤنڈز کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتا ہے آبجیکٹس کے ساتھ جو کہ غیر انسانی ہو. مثلا اگر اس کے پاس کوئی کھلونا ہے تو وہ اور جھولنے میں وہ لیٹا ہوا ہے اور وہ جو کھلونا ہے وہ فرض کیا جائے وہ ہلتا ہے اور اس میں سے آواز بھی نکلتی ہے, تو وہ ایسوسیٹ کر سکتا ہے کہ یہ آبجیکٹ جو ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں اسی میں سے وہ آواز جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. یقیناً 5 سے 6 ماہ کی عمر کے اندر بچہ جو ہے اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ریچ کرنا شروع کر دیتا ہے. ریچنگ کا عمل جو ہے ظاہر ہے اس کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے, تو اس کی بصیرت یا ویژن جو ہے اس کو گائیڈ کرتی ہے کہ وہ اپنا ہاتھ ایکسٹینڈ کر کے اس آبجیکٹ کو پکڑ لے. اس سے پہلے بچہ جو ہے ایٹ رینڈم چیزوں کو پکڑتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ دیکھنے کے عمل سے وہ کسی چیز کو پکڑ سکتا ہے. ظاہر ہے بڑے ہو کے تو ہمیں اس چیز پہ مہارت ہو جاتی ہے کہ جس چیز کو ہم پکڑنا چاہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر پکڑ سکتے ہیں. بچے کے پاس یہ استعداد یا یہ کیپیسٹی جو ہے موجود نہیں ہوتی 5 مہینے سے پہلے. 5 مہینے کے بعد اس میں یہ کیپیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے اور بڑی اچھی کیپیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ چیزوں کو نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ ان کو بڑی آسانی کے ساتھ پکڑ سکتا ہے. اس ضمن میں ہم نے
دیکھا تھا کہ بچے جو ہیں وہ بہت سارے ریفلیکسز، پنسر ریفلیکس ایک ہے جس میں وہ باریک چیزوں کو پکڑ سکتا ہے، وہ بھی دیکھی تھی۔ بہت سارے نظریات پیش کیے گئے ہیں بچے کی حس کے بارے میں، خاص طور پہ یہ مضمون جو ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے یا ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹس کے حساب سے ان کے لیے یہ بڑا دلچسپ موضوع رہا ہے کہ بچے کے اندر یہ ادراک کی کیفیت یا یہ ادراکی قابلیت جو ہے کس طرح سے پیدا ہوتی ہے، اور بے شمار نظریات جو ہیں اس ضمن میں پیش کیے گئے ہیں۔ ہم نے ذکر کیا تھا ایلنور گبسن کا، ان کے میاں جے گبسن وہ بھی ایک نفسیات دان تھے، اور دونوں میاں بیوی ایک لیب میں کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں کام کیا کرتے تھے۔ تو جے گبسن کا یہ خیال تھا کہ بچے کی ادراک یا بالغ لوگوں کی ادراک جو ہے یا پرسیپشن جو ہے اس کی بنیاد جو ہے انویرینس پر ہے، آبجیکٹس کی انویرینس۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو آبجیکٹ ہے وہ وہی رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی۔ تو انویرینس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی آبجیکٹ کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو۔ اس نہ تبدیل ہونے والے آبجیکٹ کی بنیاد پر انسان کے اندر ادراک جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ مثلا اگر بچہ جو ہے وہ بال دیکھ رہا ہے تو بال جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا، اس کی انویرینٹ پراپرٹیز، اس اسٹیمیولس کی پراپرٹیز جو ہیں وہ ایک ہی جیسی ہیں۔ اگر سبز رنگ کا بال ہے تو وہ سبز ہی رہے گا، وہ یہ نہیں کہ کبھی وہ نارنجی ہو جائے اور کبھی وہ اودا ہو جائے اور کبھی وہ کالا ہو جائے، ایسا نہیں ممکن، بلکہ وہ ہرا ہی رہتا ہے یا سبز ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کا ادراک جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے۔ تو یہ انویرینٹ پراپرٹی، اس کو بقول جے گبسن نے اس کو وہ ویریڈیکل پرسیپشن کہتے ہیں، وہ ادراک جو سچائی پر مبنی ہو۔ چونکہ آبجیکٹ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا اور وہ سچا ہے، اس لیے جو دکھائی دے رہا ہے وہ چیز سچ پہ مبنی ہے۔ ہاں تبدیلی ضرور پیدا ہو سکتی ہے اس آبجیکٹ کے اندر، اگر وہ آبجیکٹ جو ہے وہ پیچھے چلا جائے یا سامنے آ جائے، یعنی دور چلا جائے اور قریب آ جائے، تو ظاہر ہے اس آبجیکٹ میں تبدیلی آتی ہے، مگر وہ تبدیلی جو ہے وہ بھی سچائی پر بیسڈ ہے کہ جب وہ دور جائے گا اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہوتا چلے گا۔ بال جو ہے دور جانے کی وجہ سے چھوٹا ہو جاتا ہے، مگر یہ سچائی ہمیشہ اسی طرح ہی رہے گی۔ وہ تمام چیزیں جو دور چلی جاتی ہیں سائز میں چھوٹی ہو جاتی ہیں، وہ تمام چیزیں جو قریب آ جاتی ہیں سائز میں بڑی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی سچائی ہے جو کہ ماحول میں موجود ہوتی ہے، اور سارا کا سارا زور جو ہے اس نظریے کا وہ اس بات پر ہے کہ یہ ہمارا ماحول ہے جو کہ ہمارے ادراک کو بننے میں بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک مدد دیتا ہے۔ چونکہ یہ ریلیشن شپس جتنے بھی ماحول میں موجود آبجیکٹس کے سٹیبل ہیں، ان کے اندر چینج نہیں موجود ہے، اسی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ماحول کے اندر وہ طاقت موجود ہے کہ وہ ان سٹیبل ریلیشن شپس کو استعمال کرتے ہوئے بچے کے ادراک کو ڈیولپ کرتی ہیں۔ سو بچے کا ادراک جو ہے اس اسٹیبلٹی کے اوپر بنیادی طور پر بیسڈ ہے۔ ایلنور گبسن اور ان کے میاں جے گبسن نے 1960 کے اندر بہت زیادہ اس ضمن میں کام کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ دراصل انوائرمنٹ جو ہے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں افورڈ، ہمیں انوائرمنٹ یا ماحول جو ہے وہ افورڈ کرواتی ہے کہ ہم اپنی پرسیپشن کو جو ہے وہ کس طرح سے بروئے کار لائیں۔ ہر وہ بچہ ماحول کے اندر مختلف طرح سے ماحول کو افورڈ کرتا ہے۔ لفظ افورڈ ہمارے ہاں کنونشنل طور پہ تو یہ ہے کہ جی میں گاڑی افورڈ کرتا ہوں یا نہیں، قریباً ویسا ہی کہ کیا ماحول کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے میں میرے پاس کون سی قابلیت جو ہے موجود ہے۔ اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو رینگتا ہے وہ اس ماحول کو کس طرح سے افورڈ کرتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی سلائیڈ ہے جس کے اوپر بچہ جو ہے وہ نیچے کی طرف ڈھلان کی طرف جا رہا ہے، اور وہ ظاہر ہے چھوٹا سا بچہ ہے تقریباً 3-4 ماہ کا جو رینگتا ہے، تو چونکہ وہ صرف رینگ ہی سکتا ہے تو اس کے لیے جو ماحول ہے اس کو کچھ اور طرح کے فیکٹرز جو ہیں وہ افورڈ کرواتا ہے۔ اور وہ بچہ جو بڑا ہے غالباً 1.5 سال 2 سال کا ہے جو دوسری طرف تصویر میں ہے، اسی سلائیڈ کے اوپر وہ کرال نہیں کرتا بلکہ چل کے نیچے جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو انوائرمنٹ ہے، جو ماحول ہے، وہ مختلف طور سے افورڈ کرتی ہے اس کو اسٹیمولا۔ چونکہ دونوں تصویروں کے اندر یہ افورڈنسز جو ہیں وہ مختلف طرز کی ہیں، مختلف قسم کی ہیں، اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ دونوں افورڈنسز جو ہیں یہ
اس بچے کو مختلف اس کے ادراک کی سطحوں میں سے اس کو لے کر گزرتی ہیں. یعنی وہ بچہ جو رینگتا ہے اس کا ادراک جو ہے اس کی افورڈنسز پہ ڈفرینٹ ہے، اور وہ بچہ جو بڑا ہے اس کی افورڈنسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. آخر میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے آج کون کون سی باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کی ہیں. پہلے ہم نے جو بات ڈسکس کی ہے آج کے عنوان میں، وہ بچوں کی سینسری کیپیبلٹیز یا تحسسی قابلیتوں کے بارے میں بات کیا، اور پھر ان سے پیدا کردہ جو پرسیپشن یا ادراک ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی. ہم نے بات کی لمس کی، ٹچ کی، ہم نے بات کی ٹیسٹ کی، چکھنے کی، ہم نے بات کی سونگنے کی، اسمیل کی، ہم نے بات کی سننے کی، اور ہم نے بات کی دیکھنے کی، ہیئرنگ اور ویژن کی. ہم نے یہ بھی بات کی کہ کس طرح سے بچہ جو شروع میں ہے وہ ان تمام حسیات کو یکجا نہیں کر سکتا اور اکٹھا نہیں ان کو ملا سکتا، اور وقت لیتا ہے کچھ نشو و نما کا اور یا ڈیولپمنٹ کا، کہ جس کے اندر اس کی یہ تمام سینسز جو ہیں وہ کسی طور سے انٹرموڈلی کنیکٹ ہو جائیں تاکہ وہ ان تمام حسیات کو استعمال کر سکے. اور آخر میں ہم نے ایک چھوٹا سا نظریہ پیش کیا جے گبسن کا، جن کے حساب سے ادراک کا زور جو ہے وہ دراصل ماحول ڈٹرمن کرتا ہے. انسان کا اندرونی سسٹم جو ہے وہ اس میں زیادہ شامل نہیں ہے. باہر کا ماحول سچائی اس طرح کی پیش کرتا ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے یا ہماری سینسز جو ہیں وہ اس کے مطابق ڈھل جاتی ہیں، اور ہمارا ادراک جو ہے اس ماحول کی سچائی کی بنیاد پر جو ہے تیار ہوتا ہے. آج اس عنوان کے ساتھ آخر میں ہم آپ سب لوگوں کو خدا حافظ کہیں گے، اور اس خیال کے ساتھ کہ پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ملیں گے اور کچھ بحث کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.